زندگی سے موت کا سفر کچھ اس طرح سے میری بیٹی نے کرا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ میری بیٹی کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کے اچھے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے لگے۔ ہم بہت خوش تھے کیونکہ گھر بیٹھے رشتہ آنا بہت بڑی بات ہے۔ پھر ویسے بھی ہمارا جو گھرانہ تھا اس کے اندر گھر بیٹھے اگر رشتے آتے تھے اسے عزت کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک رشتہ میرے ہسبینڈ نے بتایا، ان کے دوست نے دیا تھا میری بیٹی کا۔ وہ لڑکا باہر رہتا تھا، فیملی کو بھی باہر ہی لے جانا چاہتا تھا، اس کی پوری فیملی باہر رہتی تھی۔ ہم نے بھی بڑی خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے ہم رشتہ قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی دھوم دھام سے میری بیٹی کی منگنی کری۔ ہم بہت خوش تھے۔ میری ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی تھی، یہ بس چھوٹی والی تھی، اس کے میں نے شادی میں کسی چیز کی کسر نہیں رکھی۔ ہر ایک چیز کا ہم نے انتظام کرا، جیسا ہمیں لگ رہا تھا ہم نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کری۔ منگنی کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد نکاح کریں گے اور لڑکی کو لے جائیں گے، آپ اس کا پاسپورٹ وغیرہ بنا دو، پھر ہم ویزا بھی لگائیں گے تو اس میں بھی ٹائم لگے گا۔ ہم بہت خوش تھے کیونکہ میری ساری بیٹیاں یہیں پر موجود تھیں اور یہ چھوٹی والی باہر جانے والی تھی۔ کویت میں وہ لوگ رہا کرتے تھے اور کویت میں رہنا بہت بڑی بات تھی۔ بس ہمارے یہاں سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی، ہم نے اس کا پاسپورٹ بھی بنوا دیا اور خوشی خوشی سارے کام ہمارے ہو گئے۔ وہ دن بھی نزدیک آ گیا جب شادی کا ٹائم تھا، اور میں نے کسی چیز میں کمی نہیں کری، اس کے ہر کپڑے میں ہر چیز میں کرا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے لیے جو ہم نے سوچ رکھا تھا اس سے زیادہ ہم نے دینے کی کوشش کری۔ انہوں نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ ہم تو باہر رہتے ہیں، دہیز دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے ہی دے دینا۔ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دہیز بھی آپ رکھو اور پیسے جو بھی ہم سے بن پڑے گا ہم وہ دیں گے۔ اور اس کے بعد میری بیٹی رخصت ہو کر دھوم دھام سے اپنے گھر گئی۔ اس کے بابا اور میں بہت پریشان تھے کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ساری بچیاں تو یہاں ہیں اور یہ سب سے چھوٹی ہے، دل کے قریب ہے اور اب اتنی دور چلی جائے گی۔ لیکن کیا کرتے ہیں، بیٹی کی ماں ہوں نا، سب چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے ہمیں، اور بس اسی طریقے سے میں نے بھی اپنے دل کو منا لیا۔ لیکن میری پاس میری بچی راتوں کو سویا کرتی، میرے باہوں میں جھولا کرتی، میرے کندھے پہ جھولا کرتی، تو اس کی یادیں میرے دل سے نکل نہیں رہی تھیں۔ لیکن بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں دیکھتی رہ گئی۔ میری ساری چڑیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں، اور کچھ دنوں کے بعد میں وہ بھی کویت چلی گئی۔ جب وہ جا رہی تھی میں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، ہر چیز میں نے اسے دی تاکہ اسے وہاں پریشانی نہ ہو۔ سوتی سوٹ بنا کر کے دیے، جو وہ جیسے چپل پہنا کرتی تھی وہ دیے، کیش دیا، ہر چیز میرے ہسبینڈ نے اور میں نے اس کو کر کے دی۔ خیر میری بیٹی چلی گئی اور پھر اس کے وہاں سے خیریت کا فون آیا کہ ممی میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ اس نے مجھے اپنے تھوڑے بہت حالات بتائے، کس طریقے سے روم ہے، ویڈیو کالنگ کر کے ہم دیکھا کرتے تھے کہ کیسا اس کا روم ہے، کیسے وہ رہ رہی ہے۔ شروع میں تو سب کچھ صحیح چلا، لیکن اس کے بعد اس کے فون آنے کمتی ہو گئے۔ میں نے کہا ابھی اپنے شوہر سے کہ مسکان بالکل بھی فون نہیں کر رہی، کیا بات ہے؟ پہلے تو بہت روز فون کرا کرتی تھی، اب تو کئی دن ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے دوست سے کہو کیا بات ہے، اگر فون کی پریشانی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دے۔ میرے ہسبینڈ نے اپنے دوست کو فون کرا، انہوں نے کہا وہ کسی حال سے ہے اور خوشخبری کی وجہ سے اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، اس لیے وہ فون وغیرہ بھی نہیں کرتی، آرام کرتی رہتی ہے۔ ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، نانا نانی بننے والے تھے آخرکار۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا شکرانہ ادا کریں گے اللہ کا کہ چلو ہماری بیٹی خوش ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کس حالات میں تھی، کس طریقے سے رہ رہی تھی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ میں نے اپنی بڑی والی بیٹی سے کہا کہ تمہارے شوہر باہر رہتے ہیں، ان سے کہو وقت نکال کر کے مسکان سے مل کر آ جائیں گے، کافی دنوں سے مسکان کا فون بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے مما میں کہہ دوں گی، اور پھر اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مسکان سے مل کر کے آؤ، کافی دنوں سے مسکان کا فون نہیں آ رہا ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور مسکان کی کوئی خیریت نہیں مل رہی تھی۔ کئی بار میرے ہسبینڈ نے کہا اپنے دوست سے کہ آپ ہی بات کرا دیں، وہ یہی کہتے تھے کہ وہ سو رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ ہے نہیں، وہ گھومنے گئی ہے، اسی طریقے سے باتیں ہو رہی تھی۔ جب میرے بیٹی کے ہسبینڈ یعنی میرے داماد مسکان کے یہاں پر گئے تو انہوں نے آ کر کے جو ہمیں بتایا، ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا۔
انہوں نے کہا کہ مسکان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور مسکان بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اور آپ لوگ اسے وہاں پر بلا لیں ورنہ وہ یہاں پر مر جائے گی۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا گھرانہ ہے، ایسے کیا بات ہو گئی کہ مسکان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میرے ہسبینڈ نے کہا نئی نئی شادیوں میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان ساری چیزوں پہ دھیان دو گی تو بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا پھر بھی ایک بار آپ میری بات کرا دیں، میں ماں ہوں، میں تڑپ گئی، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کر دیا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے اپنے داماد سے کہا کہ ایک بار میری بات کرا دو۔ انہوں نے کہا بات اسے مل بھی نہیں سکتے ہم، آپ کسی بھی طریقے سے یا تو آپ لوگ یہاں آئیں یا پھر اس کو وہاں بلا لیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اس سے بات کری تھی تھوڑی سی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے ختم کر دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ممی کو بتا دوں گا۔ پھر کچھ دنوں تلک اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک دن اچانک ہی مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کچھ بھی کریے، مجھے وہاں لے جائیں یا میری بیٹی کو یہاں لے کر آئیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ویزا لگائی اور ہم سب وہاں پر چلے گئے۔ جب میں وہاں پر پہنچی، جانے کے بعد میں نے دیکھا میری بیٹی کی حالت دیکھ کر کے میں رو پڑی، کیا تھی میری بیٹی اور کیا ہو گئی تھی۔ لیکن میرے ہسبینڈ کے دل کے اوپر ذرا سی بھی خلش نہیں تھی، وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے ابھی نئی نئی شادی ہے، ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ان کی بات یہاں پر غلط ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے بھی دیکھا نا تو وہ بھی چپ ہو گئے اور پھر اس کے بعد میں ہم نے کہا کہ آخر ایسی کیا بیماری ہے جو میری بیٹی اتنی کمزور ہو گئی۔ انہوں نے پتہ نہیں طرح طرح کی ہمیں باتیں بتائی، کہا اس کا یہاں دل نہیں لگتا، اس کی یہاں رہنا نہیں چاہتی، اس کا کہیں اور من تھا، آپ لوگوں نے زبردستی ہمارے گلے مڑ دیا ہے اور اب اسے یہاں سے لے جاؤ۔ میں چپ ہو گئی اور اٹھا کر کے میں نے اپنی بیٹی سے کہا اور اپنے ہسبینڈ سے چلو یہاں پر سے، ہم پھر بعد میں دیکھیں گے کیا معاملہ بنتا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے، ویزا نکالی، ٹکٹ لیا اور ہم یہاں پر آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد میں کچھ دن تک میری بیٹی صحیح رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو پریگننٹ ہو، اس نے کہا نہیں مما میں پریگننٹ نہیں ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور وہ میرے ساتھ میں بہت بدسلوکی کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے رکھتے تھے جو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ممی وہ مجھے بہت بری طریقے سے رکھتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے اور پورا گھر کا کام کراتے تھے اور باہر بھی مجھ سے کہتے تھے کہ فلاں جگہ کا کھانا بنانے کا ہے، وہاں جا کر کے کھانا بنا کر کے آؤ، تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ اور اس طریقے سے مجھے کہیں بھی پارٹیوں میں بھیج دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے جسم کا بھی سودا کرا دیا اور میں شرم سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا یہ نارمل بات ہے یہاں پر، تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اللہ کے واسطے مجھے یہاں سے مت بھیجنا، مجھے اس سے طلاق دلا دو، خلاصہ دلا دو، لیکن اس ظالم کے پاس مت بھیجنا۔ کئی وقت مجھے کھانا نہیں دیا گیا اگر میں وہاں پر پارٹیوں میں نہیں گئی تو۔ آپ جانتے ہیں مما پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے، وہاں جسم فرموشی ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے ارباب آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور انہیں خوش کر کے جو پیسے ملتے وہ میرے سسر اور میرے ہسبینڈ رکھ لیتے ہیں اور مجھے پھر سے اگلے دن کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ نہیں جانے پر بہت پٹائی ہوا کرتی تھی اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتایا تو ہم تمہیں یہیں ختم کر دیں گے، اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں بتاتی تھی، نہ انہوں نے میرے ہاتھ میں فون دے رکھا تھا۔ شروع میں میرے پاس فون تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فون بھی چھین لیا۔ میں نے یہ ساری باتیں سنی، میں نے اپنے شوہر سے بتایا تو میرے شوہر کو یقین نہیں آیا، وہ کہنے لگے اتنا بڑا بزنس مین ہے، یہ ساری باتیں تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے اور تم بھی جھوٹ بول رہی ہو تاکہ تم اسے یہاں پر رکا سکو اور میں یہاں پر نہیں رکھوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیسے باپ ہو تمہیں اپنی بیٹی پہ خیال نہیں آ رہا، ترس نہیں آ رہا ہے، اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا دوست صحیح ہے، تمہارا خون ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میرے ہسبینڈ نے بالکل بھی میری بات نہیں سنی۔ پھر اسی طریقے سے 2 مہینے میری بیٹی میرے گھر رہی اور ایک دن اچانک اس کے شوہر کا اور اس کے سسر کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن میرے شوہر نے ہاں کہہ دی کہ آپ جب دل کرے آئیں اور اپنی بہو کو یہاں سے لے جائیں۔ میں نے انہیں منع بھی کرا کہ یہ اس طریقے سے مت بھیجو، اس کو کچھ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے اپنے گھر صحیح رہتی ہیں، شروع میں یہ شادی کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، 1-2 بچے ہو جائیں گے تو اپنے گھر کو لگ جائے گی۔ میری بیٹی نے جب میری بیٹی کو اس بات کا پتہ چلا تو میری بیٹی بہت روئی اور کہنے لگی کہ مما مجھے وہاں ان ظالموں میں مت بھیجنا، وہ میرے ساتھ پھر وہی سلوک کریں گے۔
پھر وہ مجھے راتوں کو وہاں بھیجا کریں گے، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا بیٹا میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں تو خود ان کے پاس ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو میں اپنے لیے کچھ کروں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے سوچا بچی ہے ایسی غصے میں کہہ رہی ہوگی، میں نے کہا کوئی اور راستہ نکال لیں گے، ابھی تم خاموش رہو۔ اس کے بعد میں میری بیٹی کچھ دن تک اسی طریقے سے گم سم رہتی تھی، چپ چپ رہتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی میں تھوڑا مارکیٹ گھوم کر آتی ہوں۔ کبھی بھی میں نے اسے اکیلے نہیں بھیجا کیونکہ اسے اکیلے جانا ہی نہیں ہوتا تھا، میں ساتھ میں جایا کرتی تھی۔ اس دن میں نے کہہ دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے، جا کر آ جاؤ۔ میری بیٹی اکیلے ہی چلی گئی مارکیٹ میں اور وہ وہاں سے اپنی موت کا سودا خرید کے لے آئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا، رات کو روز وہ میرے پاس لیٹتی اور پوچھا کرتی مما مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مما مرنے کے بعد آپ کو میں یاد آؤں گی۔ میں اسے ہمیشہ ڈانٹ دیا کرتی بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، حرام موت نہیں مرا کرتے۔ کہنے لگی روز روز کے مرنے سے تو ایک بار مر جانا بہتر ہے، وہ گھر نہیں ہے، وہ ایک جیل خانہ ہے، وہ گھر نہیں ہے، ایک قید خانہ ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا مما۔ میں نے سوچا بچی ہے اسی طریقے سے مجھے کہہ رہی ہوگی، لیکن ایک دن جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا شوہر آنے والا ہے، وہ رو کر کے اپنے بابا جان کے پیروں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا جان اگر میری زندگی چاہتے ہو تو مجھے اس شخص کے پاس مت بھیجنا، وہ بہت جلاد ہے، وہ بہت مارتا ہے اور بہت غلط انسان ہے، میں شرم سے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، میں نے امی کو بتا دیا ہے۔ بابا جان نے کہا کہ تم غلط ہو، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، وہ میرا دوست بہت پرانا ہے اور وہ بہت عزت دار ہے اور بہت پیسے والا ہے، اسے تمہارے پیسے کی کیا ضرورت، اور وہ بھی ایسے، اور بس اس طریقے سے میری بیٹی وہاں سے بھی چپ ہو گئی۔ اب آخر کار کوئی اس کے پاس راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے رات کا ٹائم ہوا اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے میری گود میں لیٹ گئی، بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، اور پھر اس کے بعد میں اس نے جو بھی وہ لے کر آئی تھی ساری نیند کے گولیاں اس نے کھا لی اور کھا کر کے لیٹ گئی اور کہنے لگی ممی مجھے بہت گہری نیند آ رہی ہے، اب میں سو جاؤں گی، صبح میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں بھی خاموش ہو گئی کیونکہ عورت تو آدمی کی غلام ہوتی ہے، اس کے آگے جھکتی ہی ہے، میں بھی جھکی ہوئی تھی۔ صبح جب دیر تک بھی میری بیٹی نہیں اٹھی تو میں اس کے کمرے میں گئی، جا کر کے دیکھا وہ ابھی بھی چادر تانے سو رہی تھی۔ میں نے کہا اٹھو اب بہت دیر ہو گئی ہے مسکان، اٹھ کر کے ناشتہ کر لو۔ مسکان کو اتنے ہلاتی رہی، مسکان کہاں ہلنے والی تھی۔ میں نے اس کا منہ کھول کر کے دیکھا، جیسے دیکھا میری آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی، میری بچی کی آنکھیں کھلی تھی، ہاتھ میں اس کی شیشی تھی، منہ سے جھاگ آ رہے تھے اور میری بچی گہری نیند میں سو چکی تھی۔ نہ اس نے کسی سے سوال کرا، نہ کسی سے جواب مانگا، اپنی زندگی کو ختم کرا۔